ان کی الفت یہ کام کرتی ہے، ہر نظر احترام کرتی ہے، پڑھتا ہے جو محمد پہ درود و سلام دنیا اسے سلام کرتی ہے۔ آپ ادھر آئیں نا جی، آئیں تشریف لائیں۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ۔ ابو بکر پاک کو سلام ہے، عمر پاک کو سلام ہے، عثمان پاک کو سلام ہے، علی پاک کو سلام ہے، حسن پاک کو سلام ہے، حسین پاک کو سلام ہے، سارے صحابہ کو سلام ہے، سارے اہل بیت کو سلام ہے، سارے ولیوں کو سلام ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، نظریہ یہ ہے کہ ابو بکر کو صداقت ملی ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے ملی ہے، عمر کو عدالت ملی ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے ملی ہے، عثمان کو سخاوت ملی ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے ملی ہے، اور میرے علی کو شجاعت ملی ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے ملی ہے، صحابہ کو عظمت ملی ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے ملی ہے، اہل بیت کو مقام ملا ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے ملا ہے۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ یہ تو ابو بکر عمر عثمان کی بات تھی نا، ابھی ذہن میں میرے بات آئی۔ شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بولا نا، اس سے بھی بڑی بات کی ہے۔ ابو بکر پاک عمر پاک یہ تو سبحان اللہ، لیکن شیخ محقق نے اس سے اوپر والی بات کی ہے، کہا کہ ہم تو، معذرت کے ساتھ پوری بات سنی گا اس کے بعد فیصلہ کرنا ہے، ہم تو خدا کو بھی اس لیے مانتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کا رب ہے۔ کسی نے سوال داغا اور کہا، انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے، وہ رب ہے، وہ مالک ہے، وہ قدوس ہے، وہ خالق ہے، اس نے محمد کو پیدا کیا ہے، اس نے جنت کو پیدا کیا ہے، اس نے ساری چیزیں بنائی ہیں، وہ خالق ہے۔ اب یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ ہم رب کو بھی مانتے ہیں محمد مصطفیٰ کی وجہ سے۔ شیخ محقق نے جواب دیا، فرمایا کہ دیکھو، جب تک سرکار تشریف نہیں لائے تھے تب تک ہمارے آباء و اجداد کا خدا یا درخت ہوا کرتے تھے، یا سورج ہوا کرتے تھے، یا چاند ہوا کرتا تھا، یا آگ ہوا کرتی تھی، یا یہ بت ہوا کرتے تھے۔ قربان جائیں زہرا کے بابا پر، جنہوں نے آ کر بتایا ہے کہ نہ تمہارا خدا یہ سورج ہے، نہ تمہارا خدا یہ چاند ہے، نہ تمہارا خدا یہ بت ہیں، بلکہ وحدہ لا شریک، وہ رب ہے جس نے چاند کو بھی پیدا کیا ہے، سورج کو بھی پیدا کیا ہے، حتیٰ کہ مجھ محمد کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ تو دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، مہینہ آ رہا ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور ایوان نجد کے جو پڑخچے اڑا گیا، آیا نہ کوئی دوسرا احمد رضا کے بعد۔ اللہ رب العزت جل جلالہ امن والہ وتم برہانہ اعظم شانہ کی حمد و ثنا، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم سرور کائنات، وجہ وجود کائنات، باعث تخلیق کائنات، سبب تدوین کائنات، زینت تزئین کائنات، مقصود کائنات، مرکز کائنات، جان کائنات، آن کائنات، شان کائنات، مان کائنات، رحمت کائنات، رنگت کائنات، نکھار کائنات، سنگھار کائنات، بہار کائنات، رونق کائنات، طبیب کائنات، ہادی کائنات، رہنمائے کائنات، رہبر کائنات، حسن کائنات، حسین کائنات، محسن کائنات، ہم سب کے آقا و مولا، مأوی و ملجا، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کا اعزاز حاصل کرنے کے بعد، انتہائی معزز محتشم بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، بالخصوص آج کی اس بزم کے جملہ خادمین، منتظمین، میں آپ احباب سے صمیم قلب سے معذرت خواہ ہوں۔ سوچا تو کچھ اور تھا کہ عشاء میں نے یہاں پڑھنی ہے، کیونکہ اگلے پروگرام میں جانا ہے اور وہ ان کا فون ابھی آ رہا ہے، تو بس جو اللہ تعالیٰ کو منظور، اس پر میں بتقاضا بشریت غلطی ہونے پر آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ عنوان بڑا حسین عنوان ہے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ہمارے بھائی محمد عثمان صاحب کو۔ حکم فرمایا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظام حکمرانی،
محبت سے سبحان اللہ کہیں گے آپ؟ مجھے بڑا اندازہ ہے کہ یہ بڑی حساس سوسائٹی ہے، لیکن سوسائٹیاں جتنی بھی حساس ہوں، مصطفیٰ کا غلام جب بھی بیٹھا ہوتا ہے وہ مچلتا رہتا ہے۔ سرکار کے یہ سارے غلام بیٹھے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ، ہر چہرہ سبحان اللہ۔ سنیوں کو تو میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اس کو ویسے کر دیں عثمان بھی، جیسے بالکل سادہ ہو جائے، یہ ایکو ختم ہو جائے، بڑا مزہ آ رہا تھا پہلے گفتگو کرتے ہو۔ اچھا جی، میں ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں کہ اہل بیت اور صحابہ کرام جیسا، توجہ سے سننا ہے، اہل بیت اور صحابہ کرام جیسا کسی کا قصیدہ نہیں ہے، اور سنی جیسا کسی کا عقیدہ نہیں ہے۔ بعض لوگ وہ ہیں مولانا جو صحابہ کرتے ہیں، اہل بیت کو کم کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ وہ ہیں اہل بیت کی محبت میں صحابہ کرام کی عظمتیں کم کرتے ہیں۔ بعض لوگ عمر، عثمان، ابو بکر تو کرتے ہیں، لیکن علی ہضم نہیں ہوتا۔ بعض لوگ علی تو کرتے ہیں، لیکن ابو بکر ہضم نہیں ہوتا۔ سنی تجھے مبارک ہو، تیرے ایک ہاتھ میں دامن صحابہ ہے، ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت ہے۔ تو ابو بکر کو بھی مانتا ہے، علی سے بھی پیار کرتا ہے، عمر کو بھی مانتا ہے، حسین سے بھی پیار کرتا ہے، عثمان کو بھی مانتا ہے، اور حسن کے بھی نعرے لگاتا ہے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، آپ کو عرض کر رہا ہوں، ہم سنی ہیں، اور ہمارے امام نے کہا تھا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ ہم ابو بکر کی الف سے لے کر، جملہ ضائع نہیں کرنا، ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یا تک، بلکہ ابو بکر کی الف سے لے کر صحابی کی یا تک، بلکہ اس سے آگے کا جملہ کہہ رہا ہوں، ہم سنی ہیں، کسی کا مقام کم نہیں کرتے، ہم اللہ کی الف سے لے کر ولی کی یا تک سب سے محبت بھی کرتے ہیں اور پیار بھی کیا کرتے ہیں۔ جسے مصطفیٰ نے صدیق ہے ہم اسے صدیق کہتے ہیں، جسے فاروق ہے اسے فاروق کہتے ہیں، جسے غنی کا ہے اسے غنی کہتے ہیں۔ جس کو جو مقام دیا ہے ہم ہر کسی کے مقام کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہم صحابہ کی باری آئے تو کہا کرتے ہیں کہ منکر کو، معذرت کے ساتھ برداشت کر لینا، منکر کو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے۔ یہ نقش بندیوں کا ڈیرہ ہے، یہ لاسانیوں کا ڈیرہ ہے، یہ سنیوں کا ڈیرہ ہے۔ منکر کو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے، ماتھے کا نشان اتنا بھی نایاب نہیں ہے بغض صحابہ دل میں تو پڑھ لاکھ نمازیں، لعنت کی نشانی ہے محراب نہیں ہے۔ ہم صحابہ کی بات آتی ہے نا تو کہا کرتے ہیں مدینے کی طرف جو جاتی ہیں ان قطاروں سے پیار کرتے ہیں، دل میں عشق نبی کی شمع ہے، ان کے پیاروں سے پیار کرتے ہیں۔ شرک کرتے نہیں جہاں والوں، ہم مزاروں سے پیار کرتے ہیں۔ کون کہتا ہے صرف ایک ہی ہے، ہم تو چاروں سے پیار کرتے ہیں۔ ہم کسی کا انکار نہیں کرتے، ہم ہر کسی سے محبت کرتے ہیں۔ ابو بکر کی بات آئے تو ابو بکر کی کرتے ہیں، علی کی بات آئے تو علی کی بات کرتے ہیں۔ آج جب عمر کی بات آئی ہے تو پھر ہم ٹھوک بجا کر عمر کی بات کریں گے۔ جو عمر سے محبت کرتے ہیں محبت سے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ حضرت عمر کی شان، عظمت، مختلف مقام، مختلف مراتب، مختلف رفعتیں مصطفیٰ نے مختلف صحابہ کو عطا فرمائی۔ پچھلے دنوں 18 ذی الحج تھا، یوم عثمان غنی تھا، اس پر ہم نے بیان کیا کہ مولا عثمان پاک کو محبوب مصطفیٰ خدا نے وہ مقام عطا فرمایا، وہ رفعت عطا فرمائی جو 1,24,000 صحابہ کرام میں سے کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ اور وہ مقام و مرتبہ یہ تھا، فرمایا عثمان یہ 2 بیٹیاں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں جس کی وجہ سے تمہیں دنیا ذوالنورین کہے گی، اگر 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں عطا فرما دیتے۔ یہ مقام صرف عثمان غنی کو حاصل ہے۔ اور اب جو آج کے ممدوح ہیں، جن کا آج موضوع سخن ہے، ان کو مقام کیا مصطفیٰ نے عطا فرمایا؟ ابو بکر پاک سے لے کر حضرت عامر بن طفیل، یہ نام یاد رکھیں، عامر بن طفیل آخری صحابی ہیں، ابو بکر پاک پہلے صحابی، حضرت عامر بن طفیل آخری صحابی۔ ابو بکر پاک سے لے کر حضرت عامر بن طفیل تک سارے کے سارے صحابہ مرید مصطفیٰ ہیں۔ ابو بکر مرید مصطفیٰ ہیں، عثمان مرید مصطفیٰ ہیں، علی مرید مصطفیٰ ہیں، صہیب مرید مصطفیٰ ہیں، ابو ہریرہ مرید مصطفیٰ ہیں، سارے صحابہ مرید مصطفیٰ ہیں۔ یہ جو مقام عمر پاک کو ملا ہے کسی کو نہیں ملا،
سارے صحابہ مرید مصطفیٰ ہیں، واحد میرا عمر فاروق ہے جو مراد مصطفیٰ ہے۔ اس پر آپ محبت سے سبحان اللہ کہہ دیں۔ مراد مصطفیٰ جسے مصطفیٰ نے مانگا ہے، سارے چل کر آئے ہیں، سارے حاضر ہوئے ہیں، مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصا، یا اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے عزت عطا فرما۔ حالانکہ عزت تو اسلام دیتا ہے۔ آج میں بیٹھا ہوں، آپ مجھ سے محبت فرما رہے ہیں، میرا چہرہ دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، عثمان بھی کا شکریہ ادا کریں گے انشاءاللہ کہ آپ نے مولانا صاحب کو بلایا، نعت خوانی ہوئی، ان کا شکریہ ادا کریں۔ ان کو عزت کیوں ملی؟ ذکر مصطفیٰ کی وجہ سے۔ مجھے عزت ملی ذکر مصطفیٰ کی وجہ سے، حضرت کو عزت ملی اسلام کی وجہ سے، مولانا کو مقام ملا اسلام کی وجہ سے۔ عزتیں تو اسلام دیتا ہے۔ واہ عمر تیری عظمت کو سلام ہے کہ کسی نے، عام بندے نے نہیں کہا، میں کہا کرتا ہوں کوئی بات کرے، ممکن ہے کہ غلط ہو، نہ خدا کا فرمان جھوٹا ہو سکتا ہے، نہ مصطفیٰ کا قول جھوٹا ہو سکتا ہے۔ مصطفیٰ نے کہا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصا، یا اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ ہر کسی کو اسلام عزت دے، لیکن عمر وہ ہے جو اسلام کو عزت عطا کرتا ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی، بہت بڑا نام ہے امام جلال الدین سیوطی، علماء جانتے ہیں۔ ان کی تعارف میں بس ایک بات عرض کروں گا، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی عظمت و شان یہ ہے کہ ہم سب دعا کرتے ہیں یا اللہ خواب کے اندر سرکار کا دیدار عطا فرما۔ سب کہتے ہیں نا جی آمین کہتے ہیں، یا اللہ جو آمین کہے اسے آج ہی رات سرکار کا دیدار عطا فرما۔ ہر بندہ دعا کرتا ہے یا اللہ خواب میں سرکار کا دیدار عطا فرما، خواب میں سرکار کے دیدار عطا فرما۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی، جن کی بات عرض کر رہا ہوں، جن کا فرمان کوٹ کر رہا ہوں، آپ کا مقام، آپ کی عظمت، آپ کی رفعت، رب کی بارگاہ میں قبولیت، مصطفیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا عالم یہ تھا کہ ہر بندہ دعا کرتا ہے خواب میں دیدار عطا فرما، لیکن اللہ کے پیارے محبوب نے امام جلال الدین سیوطی کو جاگتے ہوئے 75 مرتبہ دیدار کروایا ہے۔ 75 مرتبہ جاگتے ہوئے حضرت امام جلال الدین سیوطی کو دیدار کروایا، اور آپ فرماتے ہیں، فرماتے عمر پاک کی عظمت اگر جاننا چاہتے ہو، مقام دیکھنا چاہتے ہو کہ کیا رفعت، کیا شان، کیا مقام ہے، تو اتنا دیکھ لینا کہ قرآن پاک کے 20 مقام ایسے ہیں جو اللہ نے عمر کی مرضی سے عطا فرمائے ہیں۔ محبت سے سبحان اللہ کہیں اس بار۔ 20 مقامات ایسے ہیں کہ اللہ نے عمر کی رائے کے مطابق، عمر کی مرضی کے مطابق، عمر کی منشا کے مطابق عطا فرمائے ہیں۔ میں نے کہا عمر تیری کیا شان ہے، ہم تو قرآن کے حرف کو مانتے ہیں، ایک مقام نہیں، 2 مقام نہیں، بلکہ 20 مقام ایسے ہیں جو رب نے آپ کے مشورے کے مطابق قرآن کے اندر عطا فرما دیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ عمر جس کے آدھا پہ شہدہ سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ عمر عام بندے سے ہضم بھی نہیں ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج سرکار نے فرمایا ان الشیطان لیفر من ذل عمر، جہاں میرے عمر کا سایہ پڑتا ہے نا تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ایسے نہیں عالم صاحب، جہاں عمر کا سایہ پڑے شیطان بھاگ جائے، تو عمر کا نام لیا جائے نا تب بھی شیطان بھاگ جاتا ہے۔ میرے استاد گرامی قدر، استاذ العلماء، محقق العصر، مناظر اسلام حضرت علامہ عبدالتواب صدیقی صاحب، یہاں پر غالباً علامہ محمد طاہر تبسم صاحب تشریف لائے ہیں، میرے استاذ، ان کے بھی وہ استاذ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بازار سے گزر رہا تو ایک منکر عمر، اس نے عمر لکھا اور جوتی مار رہا ہے، استغفر اللہ، جوتی مار رہا ہے۔ استاد کہتے میں گیا، میں نے کہا یار کیا کر رہے ہو؟ کہتے عمر ہے، مسئلہ کرتاس میں اس کا بڑا کردار ہے۔ استاد کہتے لڑ تو سکتا نہیں تھا، صاحب ذرا دنیا دار تھا، پتہ ہی نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا دیکھ عمر ہے، اور اس عمر کے اندر عین ہے، اور عین تو علی کی بھی ہے، تو علی کی عین کا بھی احترام نہیں کر رہا، وہ عین جو عمر میں ہے وہی عین علی میں ہے۔ استاد کہتے ہیں میں نے کہا یار عین تو کاٹ دینا، جو بنے گا اس پر پھر عمل کر لینا۔ کہتے ہیں میں نے عین کاٹی، پیچھے میم اور رے لکھا ہوا تھا، میں نے کہا دیکھ عمر سے عین نکال، مطلب علی نکل جاتا ہے۔ جب
عمر سے علی نکلے، عمر سے عین نکلے، بیچے بچتا ہے مر. پھر جو عمر کے بغیر زندگی گزارتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مر جانا چاہیے اسے. یہ استاد گرامی قدر ہمارے بزرگان دین اس انداز میں بچوں کہتے ہیں کہ جب میں نے اسے بتایا نا کہ دیکھ علی اور عمر کے اندر مناسبت اتنی ہے، جو حرف اللہ نے علی کو پہلا عطا فرمایا وہ یہ حرف عمر کو عطا فرمایا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اسلام کی اتنی آبیاری فرمائی کہ اکیلے عمر نے 22,51,030 مربع میل پر اکیلے عمر نے حکومت فرمائی ہے. کتنا جی؟ 22,51,030 مربع میل پر اکیلے عمر نے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرماتے نا، ایک مال غنیمت آیا تو مال غنیمت میں سونا بھی تھا، اس میں ہیرے بھی تھے، اس میں چاندی بھی تھی، اس میں بڑے بڑے مال تھا، مال غنیمت تھا. تو جو مال غنیمت لائے نا تو انہوں نے ایک سوئی پیش کی عمر پاک کی بارگاہ میں، حضور یہ سوئی جو ہے یہ بھی مال غنیمت میں تھی تو یہ رہ گئی تھی، اسے بھی قبول فرمائیے. حضرت عمر نے سوئی اپنے ہاتھ میں پکڑی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. لوگوں نے پوچھا عمر روتے کیوں ہیں؟ آنکھوں سے آنسو کی وجہ کیا ہے؟ یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ آپ دیدہ ہونے کا سبب کیا ہے؟ آپ روتے روتے کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، میرے ابا خطاب مجھے اونٹ چرانے کے لیے بھیجتے تھے. جب میں اونٹ چرانے جاتا، شام کے وقت ایک اونٹ بند کرتا، دوسرا نکل جاتا، دوسرا بند کرتا، تیسرا نکل جاتا، اس کو لے کے آتا اور نکل جاتا. اونٹ مجھ سے بند نہیں ہوتے تھے. اور میرے ابا مجھے کہا کرتے تھے عمر، عمر نہیں عمیر کہتے پیار سے محبت سے، او عمر تو کیا کرے گا، تجھ سے تو اونٹ ہی نہیں سنبھالے جاتے. آج میرے ابا ہوتے تو دیکھتے کہ مال غنیمت آیا ہے، جہاں سونا جواہرات آئے ہیں وہاں سوئی بھی عمر کی بارگاہ میں پیش کی گئی ہے. اور یہ یاد رکھیں میرے عمر کی شان مقام. آج لوگ سروں پر حکومت کرتے ہیں، لوگوں پر حکومت کرتے ہیں، انسانوں پر حکومت کرتے ہیں، اپنی پارٹیوں پر حکومت کرتے ہیں. واہ عمر تیرا کیا مقام ہے کہ اللہ نے وہ عزت عطا فرمائی ہے کہ تو انسانوں پر بھی حکومت کرتا ہے، پانیوں پر بھی حکومت کرتا ہے، آگ پر بھی حکومت کرتا ہے، اور ہوا پر بھی حکومت کرتا ہے، اور مٹیوں پر بھی تیری حکومت چلا کرتی ہے. یہ جملہ، یہ جو میں نے 4-5 جملے کہے ہیں، یہ صرف تقریر نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. میرے عمر کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں تھی، بلکہ عمر پاک کی حکومت پانی پر بھی تھی، آگ پر بھی تھی، دریاؤں پر بھی تھی، ہواؤں پر بھی تھی. اس پر چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کر میں اپنی گفتگو کو آگے لاتا ہوں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اس کو ذکر کرتے ہیں مجموع الزوائد کے اندر. حضرت عمر ابن عاص صحابی رسول ہیں، ان کو حضرت عمر نے بھیجا حکومت کے لیے. حضرت عمر ابن عاص نے بھیجا خط کہ حضرت دریائے نیل یہاں چلتا ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہر سال 10 تاریخ کو، پہلے مہینے کی 10 تاریخ کو ایک دوشیزہ لڑکی، نوجوان کنواری لڑکی اہل علاقہ اس دریا کے اندر ڈالتے ہیں، پھر جا کر یہ چلتا ہے. میرے عمر کی حکومت دریاؤں پر دیکھیں، پھر یہ چلتا ہے. نظام حکمرانی عثمان بھائی، نظام حکمرانی یہ ہے کہ آپ صرف انسانوں پر حکومت نہیں کرتے تھے بلکہ دریاؤں پر بھی آپ کی حکومت تھی. آپ نے خط لکھا، اور خط گورنر کے نام نہیں لکھا، عمر ابن عاص کے نام نہیں لکھا، کسی بندے کے نام نہیں لکھا، آپ نے خط لکھا دریا کے نام. محبت سے سبحان اللہ کہا اس پر. دریا کے نام بھی خط ہوتے ہیں یار بھلا، دریاؤں کو بھی خط دیے جاتے ہیں. واہ عمر تیری شان. دریا کو لکھا، کہا کہ اے دریا، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو بے شک نہ چل، لیکن اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو عمر تجھے حکم دیتا ہے روانہ ہو جا، چلنا شروع کر دے. تاریخ گواہ ہے جب سے عمر پاک کا خط اس دریا میں ڈالا گیا، نہ دوشیزہ لڑکی کو ڈالنا پڑا، نہ جوان لڑکی کو ڈالنا پڑا. آج تک میرے عمر کے خط کا عالم یہ تھا کہ دریائے نیل رواں دواں ہے، چل رہا ہے. یہ میرے عمر کی حکومت ہے دریاؤں کے اوپر، میرے عمر کی حکومت ہواؤں کے اوپر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے غالباً راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن عمر پاک خطبہ دے رہے ہیں، جمعہ پڑھا رہے ہیں. دوران خطبہ اچانک موضوع کیا ہے؟ اچانک فرمایا یا ساری الجبل، یا ساری الجبل،
یا ساری الجبل. صحابہ پریشان ہو گئے، موضوع کچھ ہے، گفتگو کچھ چل رہی ہے، یہ یکدم اچانک یا ساری الجبل. تھوڑی دیر گزری، جمعہ ختم ہوا، پوچھا حضرت کیا وجہ تھی؟ کہا کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ ساریہ جو لشکر لے کر اسلام کا کافروں کے ساتھ لڑنے گیا ہوا نا، وہاں پر ان پر حملہ ہونے لگا تھا پہاڑ کی جانب سے. ہم نے انہیں متنبع کیا ہے. جب حضرت ساریہ نہاواں سے جیت کر آئے نا جنگ، تو سارے بیٹھے ہیں صحابہ، کہانیاں سنا رہے ہیں، باتیں سنا رہے ہیں، ایسے ہوا ایسے ہوا. حضرت ساریہ سے پوچھا گیا کہ اس جنگ کی فتح کا وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ حضرت ساریہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے کہ جمعے کا دن تھا، وقت بھی جمعے کا تھا، ہم پہاڑ کی دوسری جانب متوجہ تھے، ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ادھر سے ہم حملہ کریں گے. اتنے میں اچانک عمر کی آواز آئی. مدینے پاک سے عمر آواز دیتے ہیں. ہواؤں پر حکومت کا عالم یہ ہے کہ نہاوند ایران کے اندر حضرت ساریہ سنتے ہیں، کہتے ہیں میں نے عمر پاک کی آواز کو سنا. جب متوجہ ہوا نا پہاڑ کی طرف، واقعتاً کافر ہم پر حملہ کرنے لگے تھے اور ہم نے الٹا ان پر حملہ کر دیا تھا. یہ ہے میرے عمر کی ہواؤں پر حکومت، مٹی پر حکومت، نظام حکمرانی. مٹی پر حکومت میرے عمر نے فرمائی ہے، دریاؤں پر حکومت فرمائی ہے، ہواؤں پر حکومت فرمائی ہے، آگ پر حکومت فرمائی ہے. آپ کے دور اقدس کے اندر، حضرت عمر کے دور اقدس کے اندر لاوا پھوٹ اٹھا، لاوا آگ کا. غلاموں نے آ کر کہا حضور لاوا آگ کا پھوٹا ہے اور وہ آگ مدینے کی طرف آ رہی ہے، تو مہربانی فرمائے نا. تو آپ نے یہ نہیں کہا میں چلتا ہوں، فوج کو تیار کرو، پولیس کو تیار کرو، بندوں کو تیار کرو. نہ عمر تیری عظمت کو سلام ہے. عمر نے کہا یہ میری قمیص اتار کر دی، فرمایا جاؤ یہ میری قمیص ہے، جا کر اس آگ پر پھینک دو اور کہہ دو عمر نے حکم دیا یہیں رک جا. کہتے ہیں کہ جو ہی قمیص لے کر گئے نا صحابہ کرام، جا کر قمیص، آپ کو پتہ ہے ویسی آگ دیوانی ہوتی قمیص کی، کپڑے کی. حضرت عمر کی قمیص کا ڈالنا تھا، آگ تھی، دیکھا دیکھی وہ پانی کی طرح بن چکی تھی. یہ ہے میرے عمر کا نظام حکمرانی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہزادے، اس خلیفے، اس سرکار کے غلام کو بڑی عظمتیں حاصل ہیں، بڑا مقام حاصل ہے. آپ تشریف فرمائیں، سرکار بھی تشریف فرمائیں. حضرت جبریل تشریف لائے. لسان المیزان یہ کتاب حضرت ابن حجر اسقلانی کی ہے. آپ نے فرمایا کہ جبریل بڑی بڑی شانیں جانتا ہے، میرے عمر کی شان تو بیان کرنا ذرا. محبت سے سبحان اللہ کہیں. پیر اپنے مرید کی شان سن رہا ہے، مرشد اپنے مرید کی شان سن رہا ہے. کیا شان ہے! قدوت الملائکہ ہیں، ادھر سردار ملائکہ ہیں، وہ فرشتوں کے سردار ہیں اور یہ نبیوں کے سردار ہیں. اور شان کس کی سننے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ عمر کی شان. کہا اے جبریل تیری بڑی عمر ہے، بڑا تو پھرتا ہے، بڑی تو نے سیر کی ہے، بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، ذرا عمر کا مقام تو بتا، عمر کی شان کیا ہے؟ یار عمر کی شان سننا آپ عام نہیں ہیں، عمر کی شان سننا زہرا کے بابا کی سنت ہے، سرکار کی سنت ہے. سرکار نے جب فرمایا جبریل عمر کی شان بیان کر، جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ ابھی ادھر بیٹھے بیٹھے اس محفل میں، اس مختصر محفل میں؟ سرکار نے فرمایا ہاں عمر کی شان بیان کرنی. یا رسول اللہ عمر کی شان عام نہیں ہے، سنیے اس کھٹ مل کو جو حضرت عمر کی عظمتوں کو بھونکتا ہے، مقام کو کم کرتا ہے. سنے جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ عمر کی شان بیان کرنے کے لیے عمر نوح کی ضرورت ہے، یعنی نوح علیہ السلام کی عمر کی ضرورت ہے. آپ کی عمر ملے پھر جا کر عمر کی شان بیان ہوتی ہے. اچھا مزے کی بات، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کتنی تھی جی؟ کیا بات ہے، صاحب مطالعہ بیٹھے ہیں. ورنہ عام طور پر محفلوں میں ہوتا ہے کہ جناب جب یہ سوال کیا جائے نا چہرہ نیچے ہو جاتا ہے. کتنی عمر تھی جی؟ 950 سال. یہ آپ کی معلومات آپ تک ٹھیک ہیں، لیکن آج ایک نئی تحقیق لے کے جائیں. تحقیق پرانی ہے لیکن فقیر سے آپ ایک لنگر لے کر جائیں. حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال عمر نہ تھی، 950 سال آپ نے تبلیغ فرمائی ہے. تبلیغ کا دورانیہ 950 سال ہے، لیکن عمر مبارک ایک روایت کے مطابق 1450 سال ہے اور ایک روایت کے مطابق 1750 سال ہے. جبریل کہتے ہیں آقا عمر کی شان بیان کرنے کے لیے نوح علیہ السلام کی عمر چاہیے ہے. نوح علیہ السلام کی عمر مل جائے،
دن ختم ہو سکتے ہیں، راتیں ختم ہو سکتی ہیں، اوقات ختم ہو سکتے ہیں، لمحات ختم ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کے عمر کی شان ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری مجمع الزوائد کے اندر روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا، ہمیں آج مولا علی کی روایتیں، آپ کی شان، ہم تو الحمدللہ ماننے والے ہیں، ہم انکار کرنے والے ہرگز نہیں ہیں۔ الحمدللہ مولا علی تو رہے، مولا علی، مولا علی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے۔ ہم تو آج کوئی یہاں سید بیٹھا اور واللہ بخدا، یہ کوئی آج تجربہ کرنا کر سکتے ہیں آپ، کوئی سید بیٹھا ہے، میں ادنا سا غلام، اس کے پاؤں چومنا اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں۔ سید آج کا سید تو مولا علی تو بہت بلند ہیں۔ ہمیں آج من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، یہ حدیث سنا کر صحابہ کا مقام کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دیکھیں جی، سرکار نے فرمایا میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے۔ محبت سے سبحان اللہ کہیں اس پر، ہے مانتے ہیں۔ اور مزے کی بات ہے، جب سرکار نے مولائیت کا یہ اعلان فرمایا نا، مولا علی کے لیے یہ لقب عطا فرمایا، مولا علی کو یہ اعزاز عطا فرمایا، مولا علی کو، تو سب سے پہلے جس نے علی پاک کو مبارک دی تھی، دنیا اسے عمر فاروق اعظم کہا کرتی ہے۔ اور ایک روایت ابو سعید خدری فرماتے ہیں مجموع الزوائد کے اندر، فرماتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا من احب عمر فقط احبنی، جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ محمد سے محبت کی ہے۔ محبت سے سبحان اللہ کہیں اس پر، جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ میں نے کہا وہ حدیث من احب علی جن فقط احبنی، اس کو سنی مانتا ہے، علی سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، لیکن یاد رکھو جہاں علی پاک کے لیے جملہ ہے جس نے علی سے محبت کی اس نے محمد سے محبت کی، وہاں دوسرا یہ بھی جملہ کوڈ کیا کرو، جس نے عمر سے محبت کی اس نے محمد مصطفیٰ سے محبت کی ہے۔ یہ روایتیں آپ سامنے موجود ہیں۔ اب ہمارے ہاں جنگیں پیش کی جا رہی ہیں، میرے بھائیوں، بالخصوص نوجوان طبقہ، خدا را ان فتنوں سے بچو، ان لڑائیوں سے بچو۔ بس اتنا یاد رکھنا، صحابہ کرام کے مشاجرات اپنی جگہ، ان کے اختلافات اپنی جگہ، آپ نے کامیاب ہونا ہے، میں نے کامیاب ہونا ہے، ہم نے کامیاب ہونا ہے، تو قرآن نے ایک جملہ عطا فرما دیا ہے، فرمایا کہ کُلًّا وعد اللہ الحسنی، محمد کا ہر صحابی جنتی ہے۔ کسی کو سرٹیفکیٹ میں دوں گا، کسی کو مولانا دیں گے، کسی کو کوئی دے گا، ان کو سرٹیفکیٹ کُلًّا وعد اللہ الحسنی کا مل چکا ہے، اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ ہم کیوں لڑتے پھریں کسی کے لیے؟ ان کی عظمتیں بیان کریں، ان کے مقام بیان کریں، ان کی شانیں بیان کریں۔ آج ہمیں مختلف فرقوں کے اندر بانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کوئی رافضیت کی طرف جا رہا ہے، کوئی خارجیت کی طرف جا رہا ہے۔ کامیابی بس اس میں ہے، میرے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ سفر پر جانا ہے نا تو اس کے لیے کشتی کی ضرورت ہوتی ہے، پرانے زمانے میں ہوتی تھی، یا پھر ستاروں کی۔ ستارے نہ ہو، کشتی ہو، تب بھی سفر نہیں ملتا تھا، منزل مقصود نہیں ملتی تھی۔ کشتی ہو، ستارے نہ ہو، ستارے ہو، کشتی نہ ہو، دونوں کے بغیر منزل مقصود پر پہنچنا مشکل ہوتا تھا۔ اگر چاہتے ہیں منزل مقصود پر پہنچیں تو ایک آنکھ میں محمد کی آل کی محبت کو پیدا کر لیں اور دوسری آنکھ میں محمد کے اصحاب کا پیار پیدا کر لیں، دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ علی پاک کا ذکر ہے تو چہرے پر جغرافیہ نہیں بدلنا چاہیے، علی پاک کا ذکر ہے چہرہ کھل اٹھنا چاہیے۔ صحابہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، جبے کبے امامے پہنے ہوتے ہیں، تو ہم کیسے پہچانے؟ آقا یہ مسلمان ہے، مومن ہے، منافق ہے، کیا ہے؟ بڑے بڑے لوگ ہیں، دعوے کرتے ہیں آپ سے محبت کے، لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ جملہ سنیے، بڑا تاریخی جملہ ہے، میں وہ بیلنس برقرار کر رہا ہوں۔ عمر پاک کی شان سنی ہے، علی پاک کی شان بیان کر کے بیلنس اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، فرمایا کہ جس دن علامہ، خطیب، مفتی، مولوی، پیر مولا علی کی شان پر جمعہ پڑھائے، سونے سے پہلے اسے چاہیے کہ مولا عمر، مولا عثمان اور مولا ابو بکر پاک کی شان پڑھ کر سوئے۔ اور جس دن
ابو بکر عمر عثمان کی شان پر جمعہ پڑھائے، رات کو سونے سے پہلے پہلے علی کی شان پڑھ کر سوئے تاکہ اس کے دل میں یہ بیلنس رہے، یہ نہ ہو کہ علی کی محبت بڑھ جائے ابو بکر کا مقام کم ہو جائے، یا ابو بکر کا مقام بڑھ جائے علی کا پیار کم ہو جائے۔ کامیابی اسی میں ہے، ایک ہاتھ میں دامن علی ہونا چاہیے اور ایک ہاتھ میں دامن صحابہ کرام ہونا چاہیے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے متعلق شان، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیسے پہچانے، مسلمان ہے منافق ہے؟ سرکار نے یہ نہیں فرمایا، بڑے دھیمے انداز سے عرض کر رہا ہوں، یہ نہیں کہا دیکھنا کہ تہجد پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، یہ نہیں کہا کہ دیکھنا کہ وہ روزے رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، انکار نہیں کر رہا لیکن معیار بتا رہا ہوں۔ سرکار نے یہ نہیں کہا دیکھنا کہ وہ تسبیح بڑی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، مسجد میں سب سے پہلے آتا ہے کہ نہیں آتا، داڑھی رکھی ہے کہ نہیں رکھی، نہ یا رسول اللہ منافق اور مومن کی پہچان کیسے کریں؟ سرکار نے فرمایا کہ اگر چاہتے ہو کہ منافق اور مومن کی پہچان کیسے کرنی ہے، میرے علی کا ذکر کیا کرو، چہرہ مرجھا جائے سمجھنا منافق ہے، چہرہ کھل اٹھے سمجھنا محمد کا غلام کھڑا ہوا ہے۔ تو اعلیٰ ہے کون کون، عالی ہے کون کون، زہرا کے در کا دیکھ سوالی ہے کون کون، نعرہ لگا کے دیکھ تو حیدر کے نام کا، چہرے بتائیں گے حلالی ہے کون کون۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ لیکن نعرہ حیدری ہماری جان ہے، اس سے پہلے نعرہ تحقیق بھی ہونا چاہیے، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، کیونکہ پھول ماریں گے نہ پھولوں کی کلی ماریں گے، اس کو مجتہد ماریں گے، اصحاب و ولی ماریں گے، کرتے ہیں جو محمد کے صحابہ پہ تبرہ بازی، اس کو فاروق کے درے سے علی ماریں گے۔ وقت آنے دے ذرا، یہ وقت یہ عارضی ہے، ایران کے پیسے ختم ہو جانے ہیں، سعودیہ کے ریال بھی ختم ہو جانے ہیں، پاؤنڈ اور آپ کے ڈالر بھی ختم ہو جانے ہیں، جانا ہم نے قبر کے اندر ہے۔ اور یاد رکھنا مصطفیٰ نے فرمایا، حضرت ابو بکر پاک خود فرماتے ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں کہ سرکار نے کوئی اعلان فرمایا، ابو بکر باہر نکلے، فرمایا اینا علی، اینا علی، علی کہاں ہے، علی کدھر ہے؟ علی کو ڈھونڈا گیا، کہا بک بک یا علی، ہنی لک یا علی، علی تجھے مبارک ہو، علی تجھے مبارک ہو۔ ابو بکر کس بات کی مبارک؟ کہا میں ابھی مصطفیٰ کی بزم سے اٹھ کر آ رہا ہوں۔ مصطفیٰ نے فرمایا کہ جنت کی ٹکٹ اسے ملے گی جسے علی عطا فرمائیں گے۔ یہ دیکھیں محبت، حضرت علی پاک کو جب یہ مجدہ ملا نا، خوشخبری ملی کہ جنت کی ٹکٹوں کے ڈسٹریبیوٹر مولا علی ہیں، تقسیم کرنے والے قاسم مولا علی ہیں، ساتھ ہی فرمایا ابو بکر آپ کو بھی مبارک ہو، آپ کو بھی مبارک ہو۔ کہا علی مجھے کس چیز کی مبارک؟ جنت کی ٹکٹیں آپ نے تقسیم کرنی ہیں، مبارک مجھے کیوں دیتے ہیں؟ کہا مصطفیٰ نے یہ تو فرمایا ہے کہ جنت کی ٹکٹ علی دے گا، ساتھ یہ بھی فرمایا ہے، فرمایا علی ٹکٹ اسی کو دینی ہے جس کے سینے میں ابو بکر کا پیار ہوگا۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ایسے جنتی، علی پاک اسے جنت میں جانے کی ٹکٹ دیں گے جس کے دل میں علی، ابو بکر پاک، عمر پاک، عثمان پاک کی محبت ہوگی۔ لہٰذا سارے صحابہ ہمارے لیے قابل قدر ہیں، قابل احترام ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کا قبلہ درست کرنا چاہتے ہیں تو صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں۔ محبت، پیار، الفت اگر نچھاور کرنی ہے تو اہل بیت اطہار پر نچھاور کریں۔ حضرت عمر پاک کی بارگاہ میں چند ایک باتیں پیش کر کے بس 1-2 منٹ کے اندر گفتگو ختم کرتا ہوں، میں نے بھی آگے جانا ہے، آپ بھی تھکے ہوئے ہیں اور صاحب ذرا پہلے کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر کی شان بڑی سنی ہے آپ نے، بڑے مقام سنے ہیں، لیکن یہ مقام چند شعروں کے اندر آپ کے سبحان اللہ کی صدا کے اندر عرض کر کے مولا عمر پاک کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرنا ہے۔ آج زمانہ ہے کہ صحابہ سے بھی محبت کی جائے، اہل بیت سے بھی محبت کی جائے۔ عمر کی شان ہم نے بیان کی ہے تو سنیں جملوں کے اندر، اگر عمر کی شان سننی ہے تو سنیں کون عمر، رہبر عمر، آقا عمر، مرشد عمر، مولا عمر۔ محبت سے سبحان اللہ کہیں اس پر، یا سمجھ نہیں لگی یا میں سمجھا نہیں سکا، یہ ایک ایک جملے مولا عمر پاک کی بارگاہ میں اسلام عقیدت ہیں۔ رہبر عمر، آقا عمر، مرشد عمر، مولا عمر، بہتر عمر، بالا عمر، اعلی عمر، اولا عمر۔ ذات نبی پاک پر 100 جان سے شیدا عمر، ذات نبی پاک پر 100 جان سے شیدا عمر،
ایمان میں ایکان میں احسان میں یکتا عمر، ماں بعد ختم المرسلین کوئی نبی آنا نہیں، ماں بعد ختم المرسلین۔ اگر یہ شعر میں اس امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کے سامنے پڑھتا تو بڑی دعائیں دیتے، ماں بعد ختم المرسلین کوئی نبی آنا نہیں، یہ سلسلہ چلتا اگر ایک نبی ہوتا عمر۔ آقا میرے صدیق بھی، آقا میرے فاروق بھی، آقا میرے صدیق بھی، آقا میرے فاروق بھی، ایک طرف مولا علی ایک طرف مولا عمر۔ عزت اسی میں ہے، سب سے محبت کریں، سب سے پیار کریں۔ اور آج کی گفتگو کا خلاصہ، آج کی گفتگو کا نچوڑ یہی ہے کہ یارو اگر کامیاب ہونا ہے تو صحابہ سے بھی محبت کرو، اہل بیت سے بھی محبت کرو۔ جو صحابہ کا ذکر کرے اسے بھی سلام کرو، جو اہل بیت کا ذکر کرے اسے بھی سلام کرو۔ معاملات کرنے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، میری ٹوٹی پھوٹی اس گفتگو کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔